ناظرین، 4-5-6 ربیع الثانی، 31 اکتوبر، 1 نومبر، 2 نومبر کو سگر شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر میں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا 764واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پیش ہے یہ خصوصی پروگرام۔ ناظرین، حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو میں نے صرف 3 اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ عجب سلطان تھا عشق حق میں تاج و تخت ٹھکرایا، عجب سلطان تھا عشق حق میں تاج و تخت ٹھکرایا، تو سارے اولیاء میں ایک اسد واللہ کہلایا۔ نظام الدین سے صوفی سرمست کا ایک لقب پایا، نظام الدین سے صوفی سرمست کا ایک لقب پایا، تو مریخ فلک بن کر صف باطل میں در آیا۔ تو شہر سامرا کا رہنے والا ایک عراقی تھا، تو شہر سامرا کا رہنے والا ایک عراقی تھا، جو بیعت میں فریدی تھا، خلافت میں نظامی تھا۔ ناظرین، ہم حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی حالات کا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت شاہ محمد مطہری رحمۃ اللہ علیہ عراق کے مشہور علاقہ سامرا کے حاکم تھے، نامور رئیس تھے۔ تجارتی معاملات، شاہی تعلقات، خاندانی وجاہت و شوکت کے علاوہ علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری میں ملک گیر شہرت کے حامل تھے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 9 رجب المرجب 559 سن ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام محمود رکھا گیا۔ القابات کے ساتھ آپ کا پورا نام ہے امام الصوفیاء اسد الاولیاء شاہ گنج شہیداں امام کربلائے ثانی سیدنا محمد محمود صوفی سرمست۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء حضرت عمر فاروق کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دوم حضرت سیدنا ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد ہیں۔ اس طرح حضرت صوفی سرمست اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ایک ہی سلسلہ فاروقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح بلخ کی شہزادی بی بی دردانہ بانو سے ہوا۔ بی بی دردانہ بانو آج عرف عام میں گنوار بی کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ بڑے 2 صاحبزادے حضرت فرید الدین سرمست اور حضرت نظام الدین سرمست ایودھیا فیض آباد یو پی میں مرجع خلائق ہیں۔ ان کی اولاد میں حضرت سیدنا محمد محمود
حسن سرمست اور حضرت سیدنا محمد محمود سالار سرمست رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے سلسلے میں دو جلیل القدر صاحب کرامات بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سرمست حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے صاحبزادے ہیں، جن کا آستانہ عالیہ موضع جال حلی میں واقع ہے۔ موضع جال حلی آج مانیال کہلاتا ہے، جو گلبرگہ تعلقے میں واقع ہے۔ حضرت شہاب الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلالی صاحب تصرف بزرگ ہیں۔ آج بھی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ کا آستانہ عالیہ بڑا بارواب ہے۔ حضرت شہاب الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حضرت صوفی سرمست کے آستانہ عالیہ کی طرح گنبد کی تعمیر نہیں کی گئی۔ حضرت تاج الدین سرمست منور بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے فرزند ہیں۔ حضرت منور بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی جہاد میں فتح حاصل ہوئی، اور جہاد میں حضرت منور بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ آپ کا آستانہ عالیہ سگر شریف میں فیض عام کا منبع بنا ہوا ہے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی محبوب بھی ہیں، جو عرف عام میں ترکش بھی مشہور ہوئیں۔ آپ تیر اندازی کی بڑی ماہر تھیں، اور جہاد میں آپ کے تیروں کی بارش کا کوئی سامنا نہیں کر سکا۔ آپ کی شادی حضرت پیر بالے رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کا مزار اقدس بارگاہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء میں کھارے پانی کی باولی سے متصل واقع ہے، جبکہ حضرت ترکشبی کا مزار حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے مزار مبارک کے چبوترے سے نیچے سیڑھیوں کے پاس مرجع خلائق ہے۔ بی بی رابعہ حضرت صوفی سرمست کی دوسری صاحبزادی ہیں، جو حضرت سید شاہ رجبی حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہوئیں، جن کا آستانہ عالیہ گلگ مندرگاہ متصل رائچیری ضلع رائچور میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری صاحبزادی بی بی نظام خاتون ہیں، جو حضرت سیدنا کاکو رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہوئیں۔ حضرت سیدنا کاکو کا سلسلہ نسب بھی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بی بی نظام خاتون اور حضرت سیدنا کاکو دونوں کے مزارات آستانہ حضرت صوفی سرمست میں ہی واقع ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ خاندانی جاؤ منصب، شاہی عہدہ اور والد کی تجارت و عمارت کو ترک کرتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان کی سمت روانہ ہوئے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ عراق کے سامرہ علاقے سے روانہ ہو کر پیدل سفر کرتے ہوئے عراق کی سرحد میں واقع پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے۔ پورا افغانستان طے کرتے ہوئے کابل سے ہوتے ہوئے دریائے چناب کو عبور کر کے لاہور پہنچے۔ لاہور سے ستلج دریا پار کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ مسند رشد و ہدایت پر فائز تھے۔ دہلی پہنچنے سے قبل حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء نے متھرا، کاشی اور ایودھیا کو فتح کیا۔ اس کی اطلاع پا کر حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفی سرمست کو دہلی طلب کیا اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر دکن کی مہم پر آپ کو روانہ فرمایا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے ہمراہ 1407 پالکی لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں اولیاء، صلحاء، علماء کے علاوہ مختلف خاندانوں کے لوگ اور سپاہی شامل تھے۔ پالکی سے مراد سواری نہیں، بلکہ لشکری زبان میں
پالکی کو رجمنٹ یا رسالہ کہا جاتا ہے۔ ایک پالکی یا رسالہ یا پھر رجمنٹ میں 100 سے 700 تک سپاہی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے ہمراہ جو لشکر آیا، اگر ہم اس کی کل تعداد کا اندازہ لگائیں تو اس طرح ہے کہ اگر ایک پالکی میں 100 سپاہی شمار کیے جائیں تو 1,40,700 کا لشکر ہوتا ہے، اور اگر ایک پالکی میں 700 سپاہی شمار کیے جائیں تو لشکر کی تعداد 9,84,900 ہوتی ہے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ دکن فتح کرنے کے لیے دہلی سے روانہ ہوئے۔ 25 شعبان المعظم 659 سن ہجری کو حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ دہلی سے دکن کے لیے روانہ ہوئے، اور 2 سال کے عرصے میں پیدل سفر کرتے ہوئے 5 ربیع الاول 661 سن ہجری کو سگر سے قریب دریاپور میں خیمہ زن ہوئے۔ حضرت صوفی سرمست کو دہلی سے سگر آنے کے لیے 2 سال کا عرصہ درکار ہوا، تو اندازہ لگائیں کہ عراق کے شہر سامرا سے ایران افغانستان ہوتے ہوئے حضرت صوفی سرمست پیدل کتنا طویل عرصہ سفر طے کر کے دہلی پہنچے۔ بعد میں حضرت صوفی سرمست نے خیمہ زن ہونے کے لیے اس مقام کا انتخاب فرمایا جہاں آج آپ کا آستانہ عالیہ مرجع خلائق ہے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کو جہاد میں شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح پر حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو صوفی سرمست کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے فتح حاصل کرنے کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے دکن کی راہیں ہموار ہوئیں اور اولیاء کرام کے قافلے آنا شروع ہوئے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ دکن آنے والے پہلے مجاہد صوفی ہیں۔ آپ کا آستانہ عالیہ دکن کا سب سے قدیم بلکہ پہلا آستانہ ہے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے دکن کے مختلف علاقوں میں رشد و ہدایت کے لیے اپنے خلفائے کرام کو روانہ کیا۔ حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ 15 سال تک سگر شریف میں اشاعت دین و جہاد میں مصروف رہے۔ 16 صفر المظفر 680 سن ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ ہر سال 4 تا 12 ربیع الثانی کو سگر شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر میں حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف ہندو مسلم یکجہتی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ غیر مسلم برادران وطن حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے اس قدر معتقد ہیں، اس قدر والہانہ عقیدت رکھتے ہیں کہ اپنی پہلی اولاد کا نام حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہی رکھتے ہیں۔ اگر کسی مکان میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو حضرت صوفی سرمست کے نام پر 100 پڑھنا، اور اگر لڑکی تولد ہوتی ہے تو 100 پوا نام رکھا جاتا ہے۔ بالخصوص سگر شریف اور اس کے اطراف و اکناف کے دیہاتوں میں ہر گھر میں 100 پڑھنا اور 100 پوا نام کے مرد و خواتین ملیں گے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر متعدد سلاطین نے حاضری دی ہے۔ ان میں محمد تغلق، قلی قطب شاہ، عادل شاہی دور کے تمام سلاطین اور اورنگزیب عالمگیر قابل ذکر ہیں۔ راجگان شوراپور حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے بڑے معتقد تھے، اور آج بھی راجگان شوراپور حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے بڑی گہری عقیدت رکھتے ہیں۔